معاون خصوصی معید یوسف اسلام آباد میں نیوز بریفنگ دے رہے ہیں۔ اور اس سارے کو دیکھنے کے بعد آج سے ہم نے ایک مختلف پالیسی کا جس میں زیادہ لچک ہے اس کا ہم انطلاق کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے مطابق ابھی تک ہم اپنے جو پاکستانی باہر سے آتے تھے ان کو ہم کرنٹینہ میں لے کے جاتے تھے، 48 گھنٹے وہ وہاں رہتے تھے، اس کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا اور پھر ان کو جو نیگیٹو ہیں ان کو گھر بھیجا جاتا تھا اور پازیٹیو کو ہم ٹریٹ کرتے تھے جیسے ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس ڈیسائیڈ کرتے تھے۔ آج سے جو پالیسی ہے اس کے مطابق 48 گھنٹے کا جو انتظار ہے ٹیسٹ کے لیے اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اب جب مسافر آئیں گے تو وہ فوری طور پر یا پرائیویٹ فیسلٹی میں اپنے اخراجات اٹھا کر ہوٹل میں جا کے رہیں گے یا کرنٹینہ سینٹر میں حکومت کے رہیں گے جس طرح پہلے تھا، لیکن فوری طور پہ جتنی جلدی ہو سکے گا ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا اس کے مطابق یا ان کو گھر بھیجا جائے گا اور یا ان کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ اس میں 2 اور اضافے کر دوں۔ ایک یہ کہ جن لوگوں کے ٹیسٹ کچھ لوگوں کے پازیٹیو آئیں گے لیکن ان میں کوئی سمٹم نہیں ہوگے، جن کی طبیعت جو ہے وہ کچھ خراب نہیں ہوگی، وہ بھی اب صوبوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنی پالیسی کے تحت ان کو ہوم کوارنٹین یعنی سیلف کوارنٹین اپنے گھر میں 14 دن آئسولیٹ کرنے کے لیے بھیج دیں، جس سے ان کی بھی یہ سہولت ہو جائے گی کہ ان کو 14 دن کرنٹینہ سینٹر میں نہیں یا ہسپتال میں نہیں رہنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ صوبے یہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے ایئرپورٹ پہ لینڈ ہونے کے بعد اپنے صوبے کے لوگوں کو ان کے ڈسٹرکٹس میں لے جا کے کرنٹینہ میں لے جائیں اور وہاں ٹیسٹ کریں تاکہ وہ اپنے گھروں کے جتنے قریب پہنچ سکے فوراً پہنچ جائیں۔ اس سہولت سے جو بنیادی تبدیلی آئے گی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو باہر پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں 7,000 7,500 کی جگہ اب ہم 11,000 12,000 کے قریب انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں لانا شروع کر دیں گے، ہفتہ وار یا ہر 10 دنوں میں۔ تو اس تبدیلی سے جو پاکستانی ابھی باہر ہیں عید سے پہلے جتنے زیادہ پاکستانی ہم لا سکیں گے، یہی ہمارا ہدف تھا، یہی وزیر اعظم صاحب کی ہدایت تھی اور وہی ہم اس پالیسی پہ اب چل رہے ہیں۔ ایک بات اس میں اور میں واضح کرنا چاہوں گا کہ جب ہم اس پالیسی پہ جا رہے ہیں تو ایک تو ہماری ٹیسٹنگ پہ بہت لوڈ آئے گا، ہماری جو لیبارٹریز ہیں وہ ٹیسٹ کر رہی ہیں، جتنی جلدی ہو سکے گا وہ ٹیسٹ کریں گے۔ صوبوں کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ پوری کوشش کریں کہ 24 گھنٹے کے اندر ٹیسٹ ہو اور جتنی جلدی ہو رزلٹ آئے۔ لیکن میں یہ بھی التجا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا ان پاکستانیوں سے جو واپس آ رہے ہیں کہ ایسی سچویشن میں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم مکمل آپ کو گارنٹی کر دیں کہ اتنے گھنٹے بعد ٹیسٹ اور اتنے گھنٹے بعد آپ گھر جا سکیں گے۔ ہدایت بالکل واضح ہے لیکن اس میں تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، 24 نہیں تو کبھی 36 گھنٹے لگ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اب ہدایت واضح ہے، پالیسی واضح ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے گا ٹیسٹ ہوگا۔ نیگیٹوز تو گھر جائیں گے ہی اپنے 14 دن کا کرنٹینہ پورا کرنے، لیکن کچھ پازیٹیو جو آئیں گے کرونا کے ٹیسٹ ان کو بھی اگر ہماری ہیلتھ ایکسپرٹس یہ سمجھتے ہیں صوبوں کے کہ وہ اپنے گھر میں جا کے کرنٹینہ محفوظ طریقے سے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تو ان کو اجازت ہوگی۔ جو نہیں کر سکیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے ان کو حکومت اپنی فیسلٹی دے گی جس طرح ہم پہلے کر رہے ہیں۔ ایک اور بھی فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا ایک ایئرپورٹ سیالکوٹ کا پنجاب میں ابھی آپریشنل نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی ہفتے میں وہ بھی آپریشنل ہو جائے تاکہ کچھ پروازیں وہاں بھی آ سکیں، اور اسی طرح کچھ دنوں بعد ہم کوئٹہ کی طرف بھی کوشش کریں گے کہ اس ایئرپورٹ کو بھی ہم استعمال کریں تاکہ جو بنیادی مقصد ہے، بنیادی ہدایت ہے وزیر اعظم صاحب کی، اور اس تمام گفتگو کا میں واضح کر دوں محور وہ پاکستانی ہے جو اس وقت باہر پھنسا ہوا ہے اور وہ شہری ہے جو اپنے ملک واپس آنا چاہتا ہے، جو اس کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، اور اس لیے ہم یہ پوری کوشش کر کے ایک نئی پالیسی لائے ہیں جس میں پھر بھی مکمل حفاظت سے لوگ اپنے گھر جائیں گے۔ یہ پورا ڈیٹا دیکھ کے انٹرنیشنل پریکٹسز دیکھ کے فیصلہ کیا گیا ہے، یہ کوئی ایسی لچک نہیں ہے جس سے خدا نہ خواستہ کوئی وبا کے پھیلنے کا جو ڈر ہے وہ بڑھے گا۔ میں آپ کو کچھ اعداد و شمار بھی دے دوں کہ اس وقت لگ بھگ 20,000 کے قریب لوگ ہم واپس لا چکے ہیں، لیکن کچھ 1,10,000 کے قریب اور پاکستانی ابھی واپس آنے کے خواہش مند ہیں، اور یہ نمبر بدستور بڑھ رہا ہے۔
تو ہم اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اب اس نئی پالیسی کے تحت جیسے میں نے آپ کو کہا 11-12 ہزار کے قریب کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے اگلے ہفتے سے پاکستانی واپس آ سکے. یہ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے 21 مئی تک آج سے لے کے ہم انشاءاللہ لگ بھگ 10,710 پاکستانی لانے کا ارادہ رکھتے ہیں. 22 ممالک سے یہ پاکستانی واپس آئیں گے. اس میں خلیجی ممالک کا جو شیئر ہے وہ سب سے زیادہ رہے گا کیونکہ ہمارے 85 سے 90% پاکستانی متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، عمان ایسے ممالک میں موجود ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ خوشخبری پہلے ہی دے چکے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو PIA کو اجازت دی ہے امریکی حکام نے کہ وہاں سے جو پاکستانی ہیں ان کو وہ فلائٹس پر واپس لائیں. تو اس ہفتے امریکہ بھی ہمارا فوکس ہے. کینیڈا سے ہماری کچھ فلائٹیں ہیں جو خالی آتی تھیں. میں یہ بھی وضاحت کر دوں، اس پہ بھی بات ہوئی ہے. خالی آنے کا منطق یہ تھا کہ یورپ اور کینیڈا بہت سی فلائٹیں PIA کی جاتی ہیں کیونکہ یہاں سے پیسنجر وہاں ٹریول کرتے ہیں کینیڈین یا برٹش سٹیزنز جو ہیں. جب وہ فلائٹیں واپس آتی ہیں اگر ہم ان فلائٹوں کو بھر کے واپس لے آئیں تو جو ہماری سکت تھی 7,000 8,000 کی ان میں سے آدھی تو انہی فلائٹس میں ختم ہو جائے گی. تو پھر جو ہمارا مزدور طبقہ ہے جو ہمارے پرائیورٹی ہے کرائیٹیریا کے مطابق ان لوگوں کو ہم نہیں لا سکیں گے. یہ منطق تھا. لیکن بہرحال اس ہفتے برطانیہ سے بھی پرواز ہے، کینیڈا سے بھی ہے، امریکہ سے بھی ہے اور اس طرح افریقہ کے بھی کچھ ممالک سے ہے. لیکن جو سب سے زیادہ لوڈ ہے وہ ہمارا خلیجی ممالک میں ہے اور وہاں سے ہم میکسیمم لوگ لانے کی کوشش کریں گے. ایک اور آپ کی میں گزارش آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس پہ بہت بات ہوئی میڈیا میں، جو میں نے آپ کو خود بھی کہا کہ کچھ شرح جو ہے کچھ فلائٹس میں کافی تعداد پازیٹیو لوگ نکلے تھے، خاص طور پہ کچھ خلیجی ممالک سے. ہم نے آپ کو جو وعدہ کیا تھا ہم نے ڈپلومیٹکلی وزارت خارجہ نے یہ ایشو ان کے ساتھ اٹھایا، بہت کوپریٹ کیا ہمارے ساتھ ہمارے جو برادرانہ ممالک ہیں خلیجی. اور اب یہ طے پایا ہے کہ جہاں سے زیادہ شرح آ رہی تھی یا جو ہم سمجھ رہے تھے کہ کچھ ہمارا مزدور طبقہ وہاں پہ ایسی سچویشن میں رہتا ہے کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں بہت، وہاں سے وبا کا پھیلاؤ بڑھنے کا چانس ہے، تو وہاں ان تمام کے ٹیسٹ پہلے وہاں ہوں گے پھر یہاں آ کے دوبارہ ٹیسٹ ہوں گے. تو وہ لوگ وہاں سے ٹیسٹ ہو کے آئیں گے اور وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا خاص طور پہ جہاز میں بھی سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا جائے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کے وہ دوبارہ جو ہے وہ شرح ان کی پازیٹیو کی زیادہ ہو. تو یہ بھی جو ایک مسئلہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے کرنٹینہ کی کیپیسٹی بھی ہماری جو ہے وہ اس طرح یوٹیلائز نہیں ہو پا رہی تھی اور جو نمبر ہم لا رہے تھے وہ کم ہو رہا تھا، وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا اس سفارتکاری کے ذریعے کہ اب وہاں پہ ٹیسٹنگ ہوگی ان لوگوں کی اور سوشل ڈسٹنسنگ بھی جہاز میں ان کی مینٹین کی جائے گی. تو میں آپ کو خلاصہ اس کا دوبارہ یہ دے دیتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت جب ہم نے اپنی پالیسی کو پہلے ہم 2,000 لوگ لائے پھر ہفتہ وار کو 7,000 لائے، اس پہ بھی انہوں نے یہ ہمیں بار بار ہدایت دی تھی کہ ہمیں اور زیادہ سہولت دینی ہے اور جتنا ہو سکے کوشش کر کے لچک دکھا کے محفوظ طریقے سے پاکستانی لانے ہیں، لیکن ان کا نمبر بدستور اور بدتدریج بڑھنا چاہیے. تو اس کے مطابق یہ نئی پالیسی میں نے آپ کو واضح کر دی ہے. لوگ آئیں گے، جتنی جلدی ٹیسٹ ہو سکے گا ہوگا، اس کے بعد نتیجے کے مطابق یا وہ گھر جائیں گے یا ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن میں پھر واضح کر دوں کہ اس میں اتار چڑھاؤ رہے گا. ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون گھر جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا اور ٹائم بھی کچھ زیادہ کچھ کم ہو سکتا ہے. یہ بات واضح ہونی چاہیے. اور آخری بات میں آپ کی گزارش یہ صرف آپ کو کر دوں جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اگر ہم ہدایات کو فالو نہیں کریں گے، اگر ہم پاکستان آ کے کوشش کریں گے کہ کرنٹینہ نہ ہو، ٹیسٹ نہ ہو، تو اس کا نقصان صرف اور صرف آپ کے عزیز و اقارب کو ہے جن کے ساتھ آپ گھر جا کے رہیں گے، صرف اور صرف پاکستانی قوم کو ہے اور صرف ان سمندر پار پاکستانیوں کو ہے جو ابھی بھی آنے کے خواہش مند ہیں. کیونکہ اگر شرح پازیٹیوز کی بڑھی، اگر ہمیں یہ نظر آیا ڈیٹا میں کہ پالیسی جو چل رہی ہے اس کی وجہ سے وبا کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں نظر ثانی کر کے یہ معاملہ جو ہے ریورس کرنا پڑے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے، اب بالکل سمپل پالیسی ہے، آپ کو بہت تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا. وہاں بھی آپ نے بہت تحمل سے انتظار کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ. یہاں بھی ایک آدھ دن اور آپ کو گزارنا ہوگا اور اس سے ہماری یہ پالیسی جو ہے اس میں بہتری آتی رہے گی. آپ کو میں بار بار یہ یاد کراتا رہا ہوں، اگر آپ نے پاکستان ٹریول کرنا ہے، وہاں ہماری جو ایمبسیز ہیں ان سے رابطہ کریں.
covid.gov.pk ویب سائٹ ہے، صرف اس ویب سائٹ پہ اعتماد کریں اگر آپ نے فلائٹ کا شیڈیول دیکھنا ہے، اور کوئی انفارمیشن جو ہے وہ ہم نے اپروو نہیں کی ہوئی۔ اب اس ویب سائٹ پہ ہم نے سوال و جواب بھی ڈال دیے ہیں، جو سوال ہمیں لوگوں کے آ رہے تھے ہم نے ان کے جوابات بھی اس پہ ڈالنا شروع کر دیے ہیں، تو اس پہ آپ کو تمام انفارمیشن مل جائے گی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ ساری جو گزارش کی ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اس کا سارا انحصار اس کی سکسیس کا آپ پہ ہے۔ جو پاکستانی واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پاکستانی واپس لا سکیں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔